دوستوں اور بھائیوں، سامعین اور ناظرین، یہ قرآن فہمی کی یہ کلاس، یہ قرآن فہمی کے سیریز، یہ لیکچرز، اس کے ذریعے سے میں پوری انسانی برادری کے لیے دعوت کا اور اپنے دوست اور احباب کے لیے یہ دعوت کا سماع کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعوت جو ہے وہ قرآن کی دعوت ہے، دعوت جو ہے وہ رجوع الی اللہ کی دعوت ہے، دعوت رجوع الی الرسول کی دعوت ہے، رجوع الی القرآن کی دعوت ہے۔ دعوت کسی مسلک، کسی فرقے، کسی گروہ، کسی جماعت کی نہیں ہے، کسی مشرب، کسی ذوق شوق کی نہیں ہے، ذاتی میلانات کی نہیں ہے کہ اثر نو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن دلوں کی شفا ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے کہ لوگوں دیکھو، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہے، جو مرض ہے، اس کی شفا جو ہے، وہ جو تمہارے دلوں کے روگ ہیں، بیماریاں ہیں، جو اس میں کساوت ہے، جو اس میں سختی ہے، جو اس کے اندر نفس اور شیطان کی آمیزش یورش ہو چکی ہے، اس کا علاج قرآن ہے۔ ان کی دوا تمہارے پاس قرآن کی صورت میں آ گئی ہے۔ یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ اہل ایمان کے حق میں یہ سراسر شفا ہے۔ قرآن دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے، کساوت کو دور کرنے کے لیے، قرآن دنیا کی جو محبت ہے اس کو، میٹیریل ورلڈ، جو پوری دنیا جس محبت میں گرفتار ہے، جس میں میں بھی اور آپ بھی، کوئی فرد نہیں ہے، نہ علماء نہ مشائخ، الا ماشاء اللہ، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت مال و زر کی محبت میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ یہی ضلالت اور گمراہی کا بنیادی سبب ہے۔ اس محبت کو نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار کی محبت، کرسی کی محبت، دولت و جائیداد کی محبت، ان محبتوں کو کھرچ کھرچ کر دل سے نکالنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے، دل کو پالش کرنے کے لیے، پوچھا لگانے کے لیے، اس کا منہج، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریق کیا ہے؟ اس کا راستہ قرآن ہے، قرآن فہمی ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ لہٰذا اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے قرآن کی دولت، قرآن کی فہمی کی دولت دی ہو، قرآن کا نور دیا ہو، اور پھر بھی وہ کسی دوسرے آدمی کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا میرے سے زیادہ فضل و کرم ہے، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ میرے سے زیادہ ہے، اس کے محل کو دیکھ کر، اس کے بنگلے کو دیکھ کر، اس کی لمبی کار کو دیکھ کر، اس کی کوٹھی کو دیکھ کر، اس کے جاہو منصب کو دیکھ کر، اس کے جاہو حشم کو دیکھ کر وہ اپنی قرآن کی دولت پر اس کو ترجیح دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس وہ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کہ اللہ نے اس کو قرآن فہمی کی دولت بھی دی ہے، اور پھر اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے، کہ وہ کسی کی لینڈ کروزر پجاروں کو دیکھ کر، اس کی کوٹھی اور بنگلے کو دیکھ کر وہ اپنی قرآن فہمی کے ذوق کو، اس کے شوق کو، وہ جو اللہ نے قرآن کی نعمت، قرآن سے سرشاری، قرآن سے تعلق جو اسے عطا فرمایا ہے، اس قرآن کے تعلق کو کم تر سمجھے اور کسی کی کوٹھی اور بنگلے کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے، فرمایا یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ اس وقت آپ کو مجھے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے کہ کسی شخص کے پاس ہیرا ہو، مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ہیرا ہو، پھر ہیرا رکھ کر پھر وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہو، تو فرمایا کہ وہ اپنے ہیرے کی توہین کر رہا ہے۔ اس وقت امت کے پاس قرآن موجود ہے۔ آج ہم گداگر فقیر منگتے کیوں ہیں؟ ہمارا معاشی بحران، ہمارا سیاسی بحران، ہمارا دینی بحران اور ہمارے عقیدے کا بحران، اس وقت ہم فتنوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے شفا لی نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا۔ قرآن کو ہم پھر مختلف اینکوں، مختلف ٹھپوں، مختلف سلوگنوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کو خالی دل ہو کر، خالی دماغ ہو کر، سچے ارادے سے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ قرآن کو اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے اور اپنا موقف کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن کو بدلنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ اس وقت آپ کو مجھے اس فرقہ واریت سے، تفرقے سے بالا تر ہو کر قرآن کو سچے دل سے، کہ آپ اور میں صبح اور شام قرآن کا ایک حصہ یاد بھی کریں
اور قرآن فہمی کے لیے ماحول بنائیں۔ یہ کرونا وائرس، یہ وبا، یہ ابتلا، یہ آزمائش، یہ امتحان جس میں آپ اور میں مبتلا ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی اور طریقہ کوئی نہیں ہے، صرف طریقہ امت کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی۔ یہ کچوکا، یہ دکا، یہ شوکاز نوٹس، یہ وارننگ، یہ کرونا وائرس کے ذریعے آپ کو مجھے متوجہ کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کی دنیا میں یہ آپ کو مجھے ایک مرتبہ پھر غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ وبائی امراض ہے۔